مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحق محمد وآلہ الأطہار. صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو آل محمد دی ذات. نعرہ تکبیر. بندے ڈھیر ہیں آواز تھوڑی ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جنہاں دا علی امام ہاتھ اچا حیدری. صلوات سارے مل کے پڑھو آل محمد دی ذات. اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن. صلوات. صلوات انج پڑھ دیو جویں بندہ انوگتے دل نہیں کو کم کر دو. سارے مل کے اچھی آواز دے نال درود پڑھو آل محمد دی ذات. میرے واجب الاحترام کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. جڑا اسٹیج سیکٹری صاحب نے ٹائم حکم فرمایا میں کوشش کراں دا اسے دے وچ ہی چونکہ میرے تو پہلے دو صاحبان جڑا ٹائم انہاں دا آئی اس تو ڈبل پڑ گیا. اس واسطے میں اپنے ٹائم دے اندر ہی کوشش کرنی. اس واسطے خطبہ نہیں پڑھیا. دو گلاں کرنی نے. ایک فضیلت آل محمد دی اور اس تو بعد ایک مصیبت آل محمد دی. دو پیغام نے اگر جناب تک میں پہنچا لے میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا. فضائل آل محمد دا پہلا جملہ اور جڑا پیغام ہے وہ ہے کہ دنیا دی ہر کتاب اپنی اولاد نو پڑھاؤ. انگلش پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، کیمسٹری پڑھاؤ، بیالوجی پڑھاؤ، فزکس پڑھاؤ، پتہ نہیں کہ ہن کی ڈگریاں آ گئی یعنی سارا کچھ کراؤ. لیکن ایک منت کرداں جتھے سارا کچھ کر دیو او دے نال ایک قرآن بھی ضرور پڑھاؤ. توجہ فرما رہے ہو. میں اپنے ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں. کوئی خیالاتی گلاں نہیں کرنی. گلو کرنی ہے جیڑی قرآن اور حدیث دے مطابق ہو. کیوں قرآن دی اتنی تاکید ہے؟ اس واسطے باقی کو مذہب باقی مسلک دے لوگ قرآن پڑھن یا نہ پڑھن لیکن علی والے نو قرآن ضرور پڑھنا چاہیے. اس واسطے کہ تیرے میری عام بندے دی گل نہیں یا تیرے میرے الفاظ نہیں. الفاظ نبی دے ہن یا گویا انج آکھاں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دے مصداق نبی دی زبان چو نکلے ہوئے لفظ نے. میرے نبی نے فرمایا دنیا والو یاد رکھو القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال ہے. میں آدھا یا رسول اللہ اگر تسی صرف اتنا جملہ فرما دیں دے القرآن مع علی تے گل پھر بھی ہوئی آئی کہ جدو قرآن علی دے نال
ہے تے علی بھی قرآن دے نال ہے. آخر نال جملہ کیوں فرمایا؟ تو نبی نے فرمایا میں عوام نو دسنا چاہتا آئی او دنیا والو یاد رکھو قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا, علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. قرآن علی تو جدا نہیں, علی قرآن تو جدا. میرے چھویں آقا نے فرمایا صلوات پڑھ لو آل محمد دی ذات. بسم اللہ جناب, بسم اللہ. توجہ ہے جناب. چھویں آقا نے فرمایا کہ کتنے ایسے قاریان قرآن نے پڑھ دے قرآن نے لیکن قرآن انہاں تے لعنت کر دے. قرآن پڑھ دے قرآن نے لیکن قرآن انہاں تے. توجہ ہے, اگر نہیں جناب دا مزاج تو میں دعا دے دینا. منڈی بہاؤدین تو چل کے تے اتھو تک آنا دھون دا سفر کر کے تے ٹائم اگو لبے 20 منٹ تے مجمع چوپ ہوئے تے پھر بندے دی ہمت نہیں. توجہ فرما رہے پڑھ دے قرآن نے. میں چونکہ ٹیچر آدمی ہاں, میں جب تک تساں گل سمجھنی نہیں میں آگا نہیں ٹرنا. میں وہ کونی بجڑی رٹ کے آیا تو میں ساری سنا کی جانی ہے نا. گل تساں ایک بھی سمجھ لی میں اتھی دعا دے دے. کہیں آکھیں چھویں آقا نے گل کیڑی کیتی ہے؟ پڑھ دے قرآن نے قرآن انہاں تے لعنت کر دے. سارے بولو پڑھ دے قرآن نے لیکن قرآن انہاں تے لعنت کر دے. پوچھا گیا مولا دسو تے صحیح او کیڑے بندے نے جڑے پڑھ دے بھی قرآن نے تے قرآن انہاں تے لعنت کر دے؟ میرے امام علیہ السلام نے فرمایا او میں تانوں دسدا او بندے نے جڑے پڑھ دے بھی قرآن نے لیکن قرآن انہاں تے لعنت کر دے. بندے کون نے؟ میرے امام نے فرمایا او بندے جنہاں دا عمل قرآن دے مطابق نہیں ہے. اس کا ترجمہ میں اپنی زبان اپنے انداز چینج کردہ رہا کہ ایک بندہ الحمدللہ رب العالمین دی آیت بھی پڑھدا ہوئے, اللہ تو علاوہ کسی اور نو رب مننے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ بولے جنہاں نو سمجھ آؤندی پئی ہے. الحمدللہ رب العالمین دی آیت پڑھ کے اللہ تو علاوہ کسی اور نو رب مننے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ واللہ خیر الرازقین دی آیت پڑھ کے اللہ تو علاوہ کسی اور نو رازق مننے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس دی آیت پڑھ کے آل محمد دا احترام نہ کرے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ بولے تھوڑا جے بولے انما یرید اللہ دی آیت پڑھ کے اگر آل محمد دا احترام نہ کرے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ دی آیت پڑھ کے علی نو حق دا خلیفہ نہ مننے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ انا آتوینا کل کوثر دی آیت پڑھ کے حسنین نو رسول دے پتر نہ مننے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ انما دی آیت پڑھ کے بطول نو سچی نہ مننے, قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے؟ یار توجہ فرما دے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. توجہ فرما دے. بھائی صابر حسین دے والدین مرحومین مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے. اس ذکر دا صدقہ مالک انہاں دیاں قبراں نو منور و کشادہ فرماوے. چنگے پتر ہوندے نے جڑے ماں پیو نو یاد رکھ دے. توجہ فرما لے. بہرحال گل اس پاسے نہ چلے جے میں اپنے مقصد تے آواں. میرے مولا متقیان بھائی نوید عاشق صاحب مولا متقیان صبح دی نماز کیتے گھروں نکلے صحابی نال گل کیے پڑھ دے قرآن نے قرآن لعنت کر دے. گل یاد رکھنے دے. گھروں نکلے نے ایک گھر دے گو نکل دے چل دے پینے صحابی دے کنہ تے تلاوت قرآن دی آواز آئی.
صحابی دے مولا کیڈی سریلی آواز ہے. میں گل کرن لگا اگر جناب دے مزاجاں تے ناگوار نہ گزرے پیش نماز بھی بے سرا ہوئے بندے نماز نہیں پڑھ دے. سورے جو کاکھی آوے سب کچھ قبول ہے, سر نہیں کوئی شے قبول نہیں. خدا واسطے سر تو ہٹو حقیقت ال پلٹو. توجہ فرما رہے ہو, سر بھی ضروری ہے. داؤد نبی بڑی سریلی آواز ہے, توجہ فرما رہے ہو, سر بھی ضروری ہے, لیکن کم از کم بندہ سر دے پیچھے لگ کے حقیقت تو دور نہ ہو جائے. بڑی سریلی آواز, توجہ, بڑی قرات, بڑا سونا, بڑا پیارا لہجہ, اتنا پیارا قرآن. صحابیہ دا مولا ویکھو نا کیڈی سریلی آواز, کیڈا سونا قرآن. میرے امام فرمایا کہ تین نہیں پتا آ میں تین دساں اے قاری قرآن جہنمی ہے. اے قاری قرآن جہنمی ہے. آدھے مولا اے کیویں؟ بہرحال لمبی گل ہے. مولا مسجد چلے گئے, نماز شروع کی تھی, دل کی تو قرآن سونا ہوا. بہرحال آ کے سندا رہا. جدو امام علیہ السلام نماز دا اصل ٹائم ہویا, پہلے نوافل پڑھ دے رہے, نماز دا ٹائم ہویا, امام دے نال نماز پڑھی, اس نماز پڑھ کے تے جدو نکلے تے آدھا مولا کیڈی سریلی آواز آئی. میرے امام فرمایا ایک قاری قرآن جہنمی ہے. آدھا مولا وجہ کیا ہے؟ امام فرمایا کو وقت آوے دا تے دساں دا. بولیا جنہاں نو سمجھ آ جائے بولیا تھوڑے جے. وقت آوے دا تے دساں دا. آدھا ٹھیک ہے, وقت گزردا گیا, آ گئی 37 ہجری جنگ صفین. توجہ فرما رہے, 36 ہجری چوئی ہے جنگ جمل, 37 وچ ہوئی ہے جنگ صفین. جنگ صفین علی مولا میدان وچ, سامنے وہ قاری قرآن, او جڑا سریلا قرآن پڑھدا ہے, سامنے آیا. میرے مولا نے آواز بلند کی, صحابی نو بلایا, صحابی کول آیا. توجہ, جدو صحابی کول آیا میرے امام علیہ السلام فرمایا آ میں تین کے گل کیتی آئی. او یاد کر صبح میں تینو آکھائی اے قاری قرآن جہنمی ہے. تو آکھائی مولا وجہ کیا ہے؟ ذرا بیکھتے سے سامنے کون ہے. جدو سامنے بیکھیا آدھا مولا سمجھ نہیں آئی. میرے امام فرمایا وہ قاری قرآن ہے جیڑا حق دے امام دے مقابلے چاہے بھاویں جیڑا بھی قرآن دا قاری ہوئے جہنمی ہوندا ہے. بھاویں قاری ہوئے بھاویں حافظ ہوئے. میری التماس سے سارے اپنے بزرگاں بھائیاں نو, خصوصاً پردے دے اندروں بیٹھیاں ماواں بہناں نو, پیواں دا کم ہوندا ہے پیسے کما کے لیاونا, تربیت اولاد دی ماں دے ذمہ ہوندی ہے. اتنے شرفاج گل کر رہے ہیں, ماں چنگی ہووے پتر چنگا نکلدا ہے. چلو میں ذرا گل کھول دینا, ماں بطول ہووے پتر حسین ہوندا ہے. ماں بطول ہووے پتر حسین ہوندا ہے. ماں محسونہ ہووے پتر یزید ہوندا ہے. ماں دا بڑا کردار ہے. اے جڑے تسی آ مجلساں وچ بیٹھے ہو نا, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, یہ ماں دی گود دا اثر. صبح صبح اپنے بچوں اٹھا کے مسجد بھیجا کرو, پچھلے ٹائم بھیجو, شام نو بھیجو, ضرور پڑھاؤ قرآن. کیوں ضروری ہے قرآن پڑھانا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے کل تو میں آخر مر جانا ہے, ٹر جانا ہے, قبر جانا ہے. جدو قبر جانا ہے بعد اچ کہندی ضرورت ہونی عملاں دی. آپ تے بندہ کر کچھ نہیں سکدا, مجبور ہوندا ہے. مجبور اتنا ہوندا ہے آپ بندہ اپنے گھر بھی جا نہیں سکدا. میں اپنا گھر دا کہ اصلی گھر بندے دا ہوئی ہے. آ جڑیاں کوٹھیاں بنگلے تے 5 10 15 20 25 محلے دے مکان اساں بنائے نہیں عارضی نے. میرے مولا امام علی ابن ابی طالب جنگ تو واپس آ رہے نے, اور جنگ تو واپس ہوندے آیا میرے امام قبرستان وچ رکے, اور قبرستان وچ رک کے تے میرے امام علیہ السلام نے فرمایا قبراں والےاں دے مخاطب ہو کے آکھیا او دھیریاں کوٹھڑیاں چ رہن والے آؤ, تنگ تے تاریخ گھراں چ رہن والے آؤ, نعرے جتنے بھی مار کے ٹر جاؤ.
مجلس اس دا نام نہیں، مجلس مقام ہدایت ہے، کچھ لے کے جاؤ۔ ایک گل تے بھی تساں عمل کر لیا میرا سفر بھی پورا ہو جائے دا۔ جڑے مرحومین دے سالے ثواب واسطے مجلس ہے، مالک انہاں دے بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرسی۔ میرے امام نے گلاں کیتیاں دو ترے ناج البلاغہ دے وچ، میرے امام علیہ السلام فرمایا تنگ تے تاریخ گھراں چ نہ نالےو، میرے کول کو تواڈے بارے گلاں نے آکھو تے میں سناواں، جدوں آکھن آکھو تے سناواں تے فرماندے اما دورو فقط سوکنات، جڑے محلات کوٹھیاں بنگلے چھڈ کے آئے آؤ او دے وچ ہور بندے آ کے آباد ہو گئے۔ توجہ داد بے شک نہ دیویا، سوچے ضرور۔ املم والو فقط قسمت، جڑا مال دنیا چھڈ کے آئے آؤ تواڈے مرن دی دیر آئی لوگاں تقسیم کر لے۔ اور آخری گل جڑی علی ابن ابی طالب کیتی ہے، یہ دو گلاں نے بزرگاں واسطے، اگلی گل کرن لگا اپنے جوان بھائیاں واسطے، بچیاں واسطے۔ میرے امام فرمایا امل ازواج فقط نوکہت، جڑیاں بیویاں چھڈ کے آئے آؤ، یہ دا ترجمہ میں اپنے انداز چنج کردا رہندا۔ علی ابن ابی طالب زبان حال وچ بول کیا کرے نے، جڑیاں بیویاں دی خاطر ماں پیو نو گھروں کڈ دتا اے، تسی مر گئے ہو انہاں اگا نکاح کر لے۔ میری امام فرمایا گلاں جڑیاں میرے کول تواڈے کول بھی کوئی ہے گل، بجڑی کو اگلی سناؤ۔ تھوڑا لہذا چپ کر کے امام علیہ السلام صحابہ دے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے فرمایا اگر اللہ انہاں نے اجازت دے وے، اگر اللہ انہاں نے بولن دی طاقت دے وے تے سارے مل کے اکو ہی آکھن کہ اگر کوئی کم آن والی شے ہے تو صرف تقوی الہی ہے۔ پڑھیا کر قرآن، اولاد نو قرآن دی تعلیم دے۔ بڑا پیار آئی علی نو قرآن دے نال، ممبر رسول دی عظمت دی قسم، پڑھو کتاباں۔ جدہ 19 رمضان نو علی مولا نو ضرب لگی ہے، پتر چاہ کے گھر لے آئے، 19 دا دیں گزریا، 20 دی رات آئی، ادھ رات دا ٹائم ہے۔ علی مولا فرماندے حسن بیٹا، جی بابا، میری شرم والی دھی کے تھے، پیروں والے بیٹھ سے بیٹھ کے میری مخدومہ روندے پے ہوں، رو کے فرمایا بابا جان میں تھوڑے سامنے بیٹھی ہوں۔ میری ماں فرمایا ذرا چہرے تو نقاب ہٹا نا، جد آنکھیں نا چہرے تو نقاب ہٹا، میری سین دی آواز آن دی بابا سچ پوچھ دیں تب میں نے شرم آن دی ہے، اجرکم اللہ، بس ہوگی میرے حصے دی مقان۔ ایک جملہ پڑھ کے ممبر بھائی دے حوالے کرن لگا، بابا شرم آؤں دے علی رننا نہیں ڈھائی مار کے رننا ہے، فقط بکان کثیرہ، جویں نہیں جوان فوتگی ہو جائے تے بندے اچھیاں کوکا مار کے رون دیں۔ پتر بھی کول آ گئے، بی بی دی بابا روندے کیوں ہو؟ جدا کھر روندے کیوں ہو؟ امام دی آواز آندی میں کو ویلا یاد آگئے، آج میرے سامنے نئے پہ آندی کل کیویں ویسے کیویں دربار ویسے، جدا کھر دربار کیویں ویسے۔ میری شین دی آواز آندی بابا میں تے دربار، میرے امام دی آواز آندی بیٹا ذات صحیح، تو وڈی پردہ دار ہے یا تیری ماں وڈی پردے دار ہے؟ اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ داراں، جدا کہ تو وڈی پردہ دار ہے یا ماں وڈی پردے دار ہے؟ میری شین دی بابا میری ماں تے وڈی پردے دار ہے۔ تے علی فرماندے تیری ماں بھی تے دربار گئی ہے، جدا کہ تیری ماں بھی دربار گئی ہے، رنی ہے میری سین تے بابے دے پاسے وے کہہ دی بابا ماں دربار اس واسطے گئی ہے او دا بھرا کوئی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، او دا بھرا کوئی نہ، میرے جگ تے جیون کئی بھرا ہیں، کہندی جرت ہے جو مینوں دربار وکھاوے، کہندی جرت ہے مینوں بازار وکھاوے۔ رن علی تے رو رو کیا دے میری دی بھراواں دے مان نت سلامت نہیں رہا۔ سبحان اللہ اجرکم اللہ، میرے حصے دا مقان ہوگی مالک تواڈے مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ علی مولا دن بیٹا ذرا میرے سامنے بہو، میری جائیں سامنے بیٹھی ہے، بابا حکم، میرے امام دی آواز آندی بیٹا ذرا تو قرآن تے پڑھ جا۔
سورہ کاف یا سورہ مریم دو روایتاں ملدیاں نے میری سین نے چند آیات پڑھیاں نے تے رو کیا دی بابا سچ پوچھ دیں میں تھک پئیاں اس ویلے علی آدھے نے مینڈی دی اج میرے سامنے نہیں پی پڑھ دی اللہ جانے شرابی دے دربار خطبے کیویں پڑھ سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ جیڑا پیغام ایک ہی فضائل دا ہن مصیب دا پیغام دین لگا ہتھ بدی کھڑا تیرا مہمان ہاں تیرا عزیز ہاں مذہب آل محمد دا ادنا جا ترجمان ہون دے ناتے ایک مذہب آل محمد دا درس آل محمد دا طالب علم ہون دے ناتے جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے جتھوں تک میری نظر ہے میں ہتھ بدی کھڑا جداں دھی یا پتر دی شادی ہوئی نا باقی جتنیاں جائز خوشیاں نے ساریاں کریں لیکن منتیوں کردہ ڈھول نہ بجاویں ناچ گانا نہ کریں تیرے میرے علاقے دا دستور ہے پیسہ ڈھیر ہوئے بندے ناچ کر دینے مہندیاں دے اتے جناب کنجر نہ چاند دینے پتہ نہیں کتنے کتنے لہو لغویات دیاں محفلیں برپا کر دینے لیکن منت ریو کرداں جیڑا سید الساجدین دا ماتم ہے جیڑا زین العابدین دا ماتم گزارے جیڑا آلیانو منن والے منتیو کرداں ڈھول نہ بجاویں بینڈ باجے نہ بجاویں ناچ گانا نہ کریں پوچھو مولوی صاحب وجہ کیا ہے تیرا چوتھا امام فرماندا ہے نچن والے نچدے رہے نے ٹردیاں رہیاں میریاں پھپھیاں سبحان اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ شریفو میرے جملے نہیں اس روایت دا نہیں پتہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن میں ایک عالم دین دی زبانی سنیا وہ فرما رہے سن جنا قافلہ بازار شام وچ پہنچے نا انہاں شامیاں دور دور تو نچن والیاں عورتاں بلائیاں جدا نچن والیاں عورتاں نو بلایا نے نا تے دربار بازار دا ماحول وکھایا نے نچن والیاں عورتاں انہاں دے پاسے ویکھیا دی ماحول ساڈے قابل نہیں بندہ ہووے شیعہ تے سینے تے ہتھ ناوے دکھ لگے گا جدا آکھیا نا نچن والیاں عورتاں آکھیا اے ماحول ساڈے قابل نہیں آپ اندازہ کر جتھے نچن والیاں عورتاں نچ نہ سکدیاں اوتھے زینب ٹردی رہیا سبحان اللہ اجرکم اللہ ایک اے جا موڑ آئے جتھے علی دی دھی نے بے کے ٹرنا شروع کیتے پئیے سجاد دی نگاہ عقل مار کیا دن پھپھی اماں مستورات بازار انج بور کر دیاں نے جویں توں پہ ٹر دیئے رو کیا دیئے پھر آپ انصاف نال دست سی مرد ایویں ہی روندے نے جویں توں ودا روندے سبحان اللہ اجرکم اللہ ترے دن پورے شام دے بعد قافلہ رکیا رہے جداں تریجے دن دے بعد حکم ہوئے نا ٹر دی آوے علی دی دھی شریف میری سین دا پہلا قدم بازار چائے ماحول کیڑائی تبل وجدے پیان ناچ وجدے پیان ڈھول وجدے پیان جدہ میری سین پہلا قدم بازار چ رکھے شمر نے ایک آواز بلند کیتے عقل مار کیا دے علی دیاں دھیاں آگیاں احد دے بدلے لے لو کہیں پاس آواز آندے بدر دے بدلے لے لو کہیں پاس آواز آندے احد دے بدلے لے لو اوگو پھرا لیو جدا ہر پاسو پتھران دی بارش ودی ہے جناب عباس دے سر نے پرواز کی تے اوتھے آئے جتھے جناب رقیہ دا محمل کیا دے رقیہ جلدی کر زینب نو ہن پتھر لگا میری وفاچ فرقہ سی شریف و میری سین دی رسی جو گردن پھر گئی ہے عقل مار کیا دی او شام دیاں وسدیاں عورتاں اگر علی دیاں دیاں نو پتھر مارنے تا میں نو مارو اے محمد دیاں دیاں بسم اللہ سبحان اللہ اجرکم اللہ میں لکھ دفعہ میں نیاز ماندہ رو رو کیا دی اگر علی دیاں دیاں نو پتھر مارنے تا میں نو مارو اے محمد دیاں دیاں شریف و ایک کمینی عورت نے پتھر مارے جناب رباب دے بازو تے لگ گئے جناب رباب دے بازو تے لگن دی دیر آئی میری شین مٹیاں تے جھن پئی ہے آلیہ دی آواز آن دی مائیاں حیا کرو اے دا اصغر مارا گئے
بسم اللہ سبحان اللہ اجرکم اللہ مالک توڑے مرحومین دے درجات بلند فرماوے شریف و ہر مقام تو جدوں پتھران دی بارش ودی ہے عورتاں بازارے چاہین آ کے جداں تماشا بیکھنا شروع کیتا نا ایک عیسائی عورت ہے جدے نال کچھ عورتاں ہیں نا عورتاں دے پاسے آئے کیا دی آؤ مائیاں اساں قیدیاں دا تماشا بیکھیے جداں تماشا ویکھن واسطے عورت آئی ہے سر وے دی آئی ہے وے دی آئی ہے جداں پئیے جناب اکبر دی سارا لیسان تے نگاہ عقل مار کیا دی او 14ویں دا چن میں بد دعا کر دیاں شالا تیرے مرن تو پہلے تیری ماں مر گئی ہوئے اس والے پچھلے معاملے چوازاں دے نہ بول قاتل دیاں جھنکاں جھلیں دی پہ سبحان اللہ جی میں لکھ دفعہ کھا آخری جملہ تے ختم اجلس شریف علی دیاں ٹردیاں آندیاں تے روندیاں بھی آندیاں مک گیا بازار آ گئیاں دربار اس مقام تے آ کے کھڑ گئیاں جتھے علی دیاں ایک قطارے چ بے پاسے قاتل قطارے چ ممبر رسول دی عظمت دی قسم قاتل انعام تو رس دے پین مقتولاں دیاں بہناں چپ کر کے دہ دیاں کھڑیاں ایسے کیا لوگ قاتل انعام مل دے گئے قاتل رس دے پین انعام جدہ ملن دے بعد سفیر روم دے پاس وے کیا دے کیوں مرائے حسین او گو پرالو جدا کے کیوں مرائی حسین اس والے بغیر شراب دے نشیاں چاہ کیا دے نماز نہیں پڑھدا جدا نماز نام علی دی دیا دی اما اگو ہٹ جا میں راضی اما میں راضی میرا بابا راضی میری ماں راضی اس والے فضا رسی جو گردن پھیر کیا دی علی دی دیا آہستہ بول لگے لوگ شراب پہ پین دینا ماحول تیرے قابل نہیں تو وڈی پردادار ہے جدہ اس بغیرت نے آکھے نماز نہیں پڑھدا میری شینانو ہٹائے اگے بعد کیا دی اس کو تی ابنا طلقہ زبان بند کر میں سجدے چمرا کے آئیاں ایسی کیا لو علی دی دینے دیا خطبہ دیتے حیوانہ دیا گلیا دیا گھنٹیاں رک گئیاں نا ایک باری سجے وے کیا سوات کھپے وے کیا سا فضا دیے کینو وے دیے پھرا کربلا رہ گئے نا آدھی اما یاد کر 21 رمضان دی رات بابے میرے نال وعدہ کیتا جدا خطبہ پڑھ سے میں خطبہ سن سا اما میں خطبہ تا پڑھ لیا لیکن بابا نظر نہیں آیا اس والے دربار دے کونے جو بڑھیوئی کوک بلند ہوئی ہے اولے اولے وعدہ میں تے آیا کھلوتا میں سوچیں دا کھڑا میرے نال قرآن نہیں پڑھ دیا آج شرابی دے دربار خطبے کی میں پڑھ دیئے او میرے سامنے اچھا قرآن بھٹکتے شولوں سے اسلام بچا لانا خدا گواہ تیرا ہی کام ہے زینب درد رنج و علم پڑھ رہی ہیں سب آنکھیں ہے آنسوؤں کی جماعت امام زینب ہے یہ تھے جناب علامہ علی احمد حیدری مولا ان کی زبان میں اس سے زیادہ تاثیر عطا فرمائے اب آپ کے سامنے علامہ ظفر عباس کانجو اپنے مخصوص انداز میں وارثان قرآن کے ذکر کی تلاوت کریں گے تمام احباب محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجلس کا ماحول بنائیے تمام احباب محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں اٹھا کریں یار جو تقاضۂ بشریت ہے جو اٹھ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں جو بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھے ہیں آپ اٹھ کے آگے آ جائیں میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آگے آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا صرف آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا آگے تشریف لے آئیں نعرہ حیدری سماعت کیجئے علامہ ظفر عباس کانجو بسم اللہ
یہ علامہ ظفر عباس کانجو صاحب کے بعد ذاکر اہل بیت نوید عاشق BA وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور ان کے بعد ملک علی کاظم وہ پڑھیں گے۔ تمام احباب جو باہر کھڑے ہیں آپ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے علامہ ظفر عباس کانجو، نعرہ صلوات۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وآلہ